بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا کہ تم نے یہ کام نہیں کرنے، کچھ نیکی کے کام ہیں وہ کرنے ہیں، اور ہمیں بھی ان سب چیزوں کا حکم ہے، ہمارے لیے بھی یہی حکم ہے۔ ان میں دو چیزیں تو کل بیان ہو گئی ہیں کہ لا تعبدون الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی، وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک احسان کرنا ہے۔ تیسرا فرمایا وذی القربى والیتامى والمساکین، ذی القربہ یعنی قرابت والے رشتہ دار، ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا ہے۔ قرابت والے رشتہ دار ذی رحم ہوتے ہیں، مثلا چچا ہے، ٹھیک ہے جی، پھوپھی ہے، بھائی ہیں، بہنیں ہیں، اور اسی طرح قرابت والے رشتہ دار چچا زاد ہے، ماموں زاد ہے، مامے ہیں، اور پھوپھی زاد ہے، اور اسی طرح رضائی ماں ہے، رضائی باپ ہے، ان سب کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اور اگر محتاج ہیں، غریب ہیں، ان کی مالی مدد کرنا یہ بھی ضروری ہے۔ آتا ہے کہ اگر رشتہ دار غریب ہے اور خود یہ مالدار ہے اور رشتہ دار سے پوچھتا نہیں ہے، اس کی ضرورت کو پورا نہیں کرتا، تو قیامت والے دن اس سے پوچھا جائے گا۔ اور اسی طرح یتیم والیتامہ، جس کا باپ نہ ہو اور نابالغ ہو، جب بالغ ہو جائیں تو پھر یتیمی ختم ہو جاتی ہے، جب تک نابالغ رہتے ہیں اس وقت تک یتیم ہوتے ہیں۔ اور جانوروں کے اندر وہ بچہ یتیم ہوتا ہے جس کی ماں مر جائے، اور انسانوں میں وہ بچہ یتیم ہوتا ہے جس کا باپ جو ہے وہ اس دنیا سے چلا جائے۔ والمساکین، اور مسکین، جس کے پاس ضرورت کے مطابق جو ہے وہ روزی نہ ہو، مال نہ ہو۔ اگلا حکم یہ ہے کہ ان سب کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ۔ اور چوتھی بات کہ وقولوا للناس حسنا، لوگوں کو اچھی بات کرو، بھلائی کی بات کرو، ٹھیک ہے جی، اور نرمی کے ساتھ بات، خاص طور پر جب دعوت دینی ہو تو دعوت کے اندر نہ تو سختی ہونی چاہیے، نہ ہی توہین اور تحقیر ہونی چاہیے، نہ ہی کسی کی بے عزتی مقصود ہو۔ آگے آ رہا ہے 26ویں پارے کے اندر آئے گا، اللہ تعالیٰ نے تو اتنے تک منع فرمایا کہ کسی کا الٹا نام بھی نہیں لینا، کسی قوم کی تحقیر نہیں کرنی، جیسے ہمارے ہاں او فلانیہ قوم کو جو ہے وہ حقیر بولتے ہیں، ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ نرمی کے ساتھ، پیار کے ساتھ، اور خاص طور پر جو داعی ہوتا ہے اور نمازی ہوتا ہے، اس کا تو ہر فعل جو ہے وہ دعوت والا ہونا چاہیے، اس کا لب و لہجہ، ٹھیک ہے جی، اس کا طور طریقہ جو ہے وہ دعوت دینے والا ہو۔ یہ نہیں ہے کہ بے عزتی والا، سختی والا، کوئی بیچارہ نیا نماز پڑھنے کے لیے آ جائے، ٹھیک ہے نا جی، وہ یا تو اس کے سامنے کہنے شروع کر رہے ہوتے ہیں تو نماز نہیں آندی، واہ بھائی واہ تو کدے وڑیا ہی نہیں، آج کی میں وڑ گیا تو، یا اس طرح جو ہے، یا وضو کر رہا ہے، کوئی وضو کے اندر غلطی ہو گئی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور یاد رکھیں جب بھی کسی کو سمجھانا ہو نا، سب کے سامنے نہیں سمجھانا چاہیے، کوشش یہ کرنی چاہیے علیحدگی کے اندر، آرام کے ساتھ، ٹھیک ہے جی، اور خیر خواہی کے انداز کے اندر اس کو پتہ چلے، اس سے پہلے جو ہے وہ سب بات کرنے سے پہلے اس کو ذرا یہ محسوس کراؤ کہ بھئی میں آپ کا بھلا کرنے لگا ہوں، یہ نہ محسوس کراؤ کہ مجھے پتہ ہے تجھے پتہ نہیں ہے، اور یا اس انداز کے ساتھ بات نہیں کرنی چاہیے کہ یہ جو تیرے اندر خامی ہے نا، بہت بڑی خامی ہے، بس تو مارا گیا، یہ ہو گیا، مایوس بھی نہیں کرنا چاہیے اس کو، ٹھیک ہے جی، پیار کے ساتھ اور محبت بھرے انداز کے ساتھ اس کو سمجھانا۔ وہ آتا ہے نا کہ جب حضرت
موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کو دعوت دینے کے لیے بھیجا کہ جاؤ میری توحید کی دعوت دو، تو فرعون کو بارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو بات کی وہ یہ کہ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، کہ فرعون کے ساتھ نرمی کے ساتھ بات کرنا، لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ وَيَخْشَىٰ، شاید کہ وہ نصیحت حاصل کرے یا ڈر جائے۔ تو جیسے فرعون جیسے کافر کے لیے اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی نرمی سے بات کرنا، وہاں جا کر فتوے نہ لگانا کہ تو یہ ہے وہ ہے، تو پھر ہم کسی مسلمان کو جب دعوت دیں تو ان کو اوپر جو ہے اس طرح فتوے اور سختی نہیں ہونی چاہیے۔ تو وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے بات جو ہے وہ اچھے طریقے سے ہو، اور وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو۔ یہ تو بنی اسرائیل کے اوپر 2 نمازیں فرض تھی اور ہمارے اوپر 5 نمازیں فرض ہیں۔ اور فرمایا وَآتُوا الزَّکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو۔ ان کی زکوٰۃ بھئی چوتھا حصہ تھا، یعنی 4 روپے اگر کمائے ہیں تو ان کو 1 روپیہ جو ہے وہ دینا پڑتا تھا، اور ہمارے لیے 40واں حصہ ہے۔ مطلب اگر 40 روپے کمائے ہیں تو تب جا کر 1 روپیہ دینا ہوتا ہے، 39 روپے جو ہے ہمارے پاس ہے۔ تو کتنی آسانی ہے ہمارے ہاں زکوٰۃ کے اندر۔ اور فرمایا ثم تولیتم، تم نے جو ہے تم پھر گئے، الا قلیلا منکم، مگر تم میں سے تھوڑے سے جو ہے وہ پھرنے سے رکے ہیں، وانتم معرضون، اور اے مدینے کے یہودیوں جو اس وقت تم ہو، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ کے اندر ہو، معرضون، تم بھی اعراض کرتے ہو، تم بھی ان باتوں کے اوپر عمل نہیں کرتے، تم بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتے، تم بھی جو ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتے، تم نماز نہیں پڑھتے، زکوٰۃ نہیں دیتے، یتیموں کا خیال نہیں کرتے، مسکینوں کا خیال نہیں کرتے۔ جو بیماریاں تمہارے آباء و اجداد کے اندر تھی وہی بیماریاں تمہارے اندر ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ان بیماریوں کو دور فرمائے اور ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔